وأشهد عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كنت بني آدم بين الماء والطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ خدمات میں خطبے کے آغاز میں سورہ بقرہ کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ رسول ہے جن کو اللہ نے بعضوں پر فضیلت دی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ، ان میں سے بہت سے نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے باتیں کی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے بعضوں کے درجات کو بلند کیا۔ تو اس آیت سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسولوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، تمام انبیاء میں افضل ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت تک آپ ہی نبی رہیں گے۔ امام الانبیاء ہے، آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو یہ ان کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہے، سے آپ افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کہلائے۔ قبر میں جب انسان دفن کیا جائے گا تو اس سے تین اہم سوال ہوں گے۔ یہ تین جو ہے بڑے اہم سوال ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے ربی اللہ۔ انسان اسی وقت دے پائے گا جب اس نے اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق، مرضی کے مطابق اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من نبی ہوگا، بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اتباع کی ہوگی وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں آپ کی عظمت ہوگی۔ اور پھر تیسرا سوال وما دین ہوگا، بتاؤ تمہارا دین کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو دین اسلام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور اس شخص سے سوال ہوگا ما كنت تقول هذا الرجل،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کر کے دکھایا جائے گا اور سمیت سے کہا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول هذا الرجل، کہ بتاؤ یہ شخص کون ہے، دنیا میں اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے؟ جو شخص مومن ہوگا، جسے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس کے دل میں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہوگی، تو وہ کہے گا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں ان کو اپنا نبی مانتے تھے، اپنا رسول مانتے تھے. تو وہ شخص آسانی سے کہہ دے گا. لیکن جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں، محبت نہیں، وہ ان سوالوں کو برابر جواب نہیں دے پائے گا. تو قبر ایک اہم منزل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قبر کا ذکر آتا تو آپ اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. صحابہ نے پوچھا کہ عثمان، جب آپ کے سامنے جنت دوزخ کا ذکر آتا ہے تو آپ اتنے نہیں روتے جتنا آپ قبر کے ذکر آنے سے روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں قبر کے نام سے اسی لیے روتا ہوں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آخری منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس پہلی منزل میں ناکامیاب ہوا وہ دوسری منزل میں ناکام ہو جائے گا. کیونکہ قبر جنت کے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں سے میں گڑھا ہے. جو شخص مومن ہے، نیک ہے، اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے لیے چرا دی جاتی ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اور جو گنہگار ہے اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو غرض محترم دوستو، یہ عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اسی طرح عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا. عالم ارواح میں، عالم ارواح یعنی دنیا میں آنے سے پہلے، تو تمام انبیاء کے ارواح کو ان سے وعدہ لیا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ نے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تمام انبیاء سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں نے جو کچھ کتاب تم کو دی ہے، تم کو علم دیا ہے. اگر کوئی رسول آپ کے پاس آئے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس کے بعد کوئی رسول تمہارے پاس آئے، رسول مصدق لما معکم، اور جو کتاب میں نے دی ہے ان کتابوں کی تصدیق کرے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کیا تم اس نبی کی مدد کرو گے؟ کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ لتؤمنن بہ، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ ولتنصرنہ، کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ اس کے بعد پوچھا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مثلی، کیا تم نے اقرار کیا اس بات کا اور میں نے جو شرط رکھی کیا اس شرط کو قبول کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے پوچھتے ہیں؟ تمام انبیاء کے ارواح سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر کوئی تمہارے پاس نبی آئے اور وہ کتاب کی تصدیق کرے، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ نہیں. اس کی مدد کرو گے یا نہیں؟ قال اقررتم واخذتم على ذلك مثلی، کیا تم اقرار کرتے ہو، اس بات کو تسلیم کرتے ہو، اس شرط کو قبول کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے فرمایا قالوا اقررنا، کہ اللہ یہ عہد ہم کو قبول ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، پر تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو یہ عظمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ارواح میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء سے عہد لے رہے ہیں. پھر اسی طرح دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، دنیا میں عظمت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، بیت المقدس
معراج میں جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبریل امین نے اذان دی، تمام انبیاء علیہم السلام وہاں بیت المقدس میں تشریف فرما تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، تو آپ نے امامت کی، تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کی امامت میں آپ کی اقتدا کی، تو آپ تمام انبیاء کے امام بنے، یہ درجہ آپ کو حاصل ہوا۔ اسی طرح سے آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر ختم کر دیا، آپ موجود نہیں ہیں، لیکن قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے کوئی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا، وہ جو ہے آپ کی ہی اتباع کریں گے، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ بھی آپ کی شریعت کو ہی فالو کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کے امتی بن کر ہی آئیں گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات انجیل کے اندر بھی آپ کا ذکر فرمایا، قرآن کہتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، جو لوگ اس نبی کی اتباع کرتے ہیں جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ، جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں لکھا گیا ہے، فی التوراۃ والانجیل، انجیل میں لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تم کو اپنی امتوں سے کہتے ہیں اے لوگوں میں تم کو ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، مبشرا برسول یاتی یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ تو یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے آپ کو کس طرح عظمت سے نوازا، عالم ارواح میں بھی، دنیا میں بھی۔ یہی نہیں، جتنے بھی نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ نے ان کو ایسے خطاب کیا، یا نوح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، ان کو نام لے کر پکارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نام لے کر نہیں پکارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی آپ سے خطاب کرنے ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول، کہ اللہ کے رسول، یا ایھا النبی، اللہ کے نبی۔ آپ دنیا میں باپ کو دیکھ لیجئے، جب باپ اپنے بیٹے کا محبت سے پکارتا ہے تو وہ نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، اے میرے بیٹے۔ لیکن جب زیادہ پیار سے نہیں بلاتا تو نام لے کر بلاتا ہے، لیکن جب پیار سے بلاتا ہے تو اس کو بیٹا کہہ کر بلاتا ہے، وہ اس رشتے سے بلاتا ہے جو رشتہ اس کو اپنے بیٹے سے ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتا قرآن میں، بلکہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول۔ لیکن دوسرے انبیاء کو نام لے کر پکارتا ہے، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ تو یہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شان یہ ہوگی کہ جب فرشتے اور تمام ارواح قطار میں کھڑے ہوں گے، لائن لگا کر کھڑے ہوں گے، قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہ جب تمام ارواح اور فرشتے قطار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بھی نہیں بولے گا، کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کو جس کو اللہ کا حکم ہو، جس کو اللہ بولنے کا حکم دے، بولنے کی اجازت دے۔ تو اس وقت تمام لوگ شفاعت کے لیے
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آدم ہماری شفاعت کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں کہ میں نہیں کر سکتا. پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو بھی منع فرما دیں گے. اسی طرح تمام نبی کے پاس جاتے تھے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی مقام محمود عطا فرمائیں گے. قرآن میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا کہ ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں. ہم جب اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اذان کی تو ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ مقام محمود عطا فرمائیں. تو مقام محمود یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عالم ارواح میں بھی عظمت، دنیا میں بھی عظمت، آخرت میں بھی عظمت. اسی طرح عالم برزخ میں بھی عظمت کہ قبر میں آپ کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ شخص کون ہے، اور یہ سوال کیا جائے گا تمہاری نبی کون ہے. تو اسی لیے محترم دوستوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمت سے نوازا ہے تو ہم کو کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور محبت کرنی چاہیے. اگر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی، محبت ہوگی تو ہم قبر میں بھی فرشتوں کے سوال کا جواب دے پائیں گے اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہوگی. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% عظمت اور محبت کرنے والا بنائے، محبت کرنے کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.